أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 132. ووصى بها اور اس کے ساتھ وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہے اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی، یا بنی اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ تعالی نے چن لیا ہے، پسند کیا ہے، لکم تمہارے لیے، الدین دین، فلا تموتن پس نہ تم مرو، الا مگر، وانتم مسلمون اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. دہرا لیں. ووصى بها اور وصیت کی اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہے اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یا بنی اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی اصطفیٰ اس نے پسند کیا ہے، لکم تمہارے لیے، الدین دین، فلا تموتن پس نہ تم مرو، الا مگر، وانتم مسلمون اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب اور وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی. کیا؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو بے شک اللہ پاک نے تمہارے لیے یہی دین چن لیا ہے. گزشتہ آیت میں ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ شخص بے وقوف ہے جو ملت ابراہیمی سے روگردانی کرے. ہم نے ان کو دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا اسلم، فرما بردار ہو جائیے، تو انہوں نے فرمایا کہ اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے مطیع اور فرما بردار ہو گیا. اب فرمایا کہ ووصى بها، دراصل یہ جواب ہے یہود و نصارہ کو اور مشرکین کو کہ تم سب نسبت کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی طرف، لیکن دین تم نے اپنا کیا بنا رکھا ہے، جبکہ دین ابراہیم کیا تھا؟ وہ دین اسلام تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ کون سا دین ہے؟ اسلام. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی وصیت کی تھی. یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ووصى، اور وصیت کی. وصیت کسے کہتے ہیں؟ ایک تو وصیت، ایک لفظ ہے نصیحت کرنا. نصیحت
کسی کی خیر خواہی کرنا، کسی کو ایسی بات بتلانا جو اس کے لیے بہتر ہو، جبکہ وصیت ایک ایسا حکم نامہ ہے جو عام طور پہ فوت ہونے والا یا مرنے والا کرتا ہے۔ یہ فرق ہے نصیحت اور وصیت میں۔ ایک اور فرق ان میں ہے کہ وصیت ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بدلی نہیں جا سکتی، پکی مضبوط ایک چیز، جبکہ نصیحت بدلی جا سکتی ہے۔ کوئی بندہ نصیحت کرتا ہے، کل کو اس کی نصیحت تبدیل ہو سکتی ہے، پرسوں نصیحت تبدیل ہو سکتی ہے، اس کے جانے کے بعد نصیحت بدلی جا سکتی ہے موقع کے لحاظ سے، جبکہ وصیت کبھی بدلی۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں کہ جہاں پہ اللہ نے وراثت کے احکام بیان کیے ہیں نا، وہاں پہ بھی یہی لفظ استعمال فرمایا ہے، یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ مانا کہ اللہ نے یہ ایسا حکم دے دیا ہے جس کو تبدیل کیا جا سکتا۔ اور یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایسا ہی حکم تھا بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام کا بھی، جو تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور دوسرا یہ وفات کے وقت بھی انہوں نے یہ وصیت کی تھی، جس کا ذکر اگلی آیت میں ہی آئے گا، یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا۔ یہاں پہ جس وصیت کا ذکر ہے فرمایا وَوَصَّى بِهَا، اور وصیت کی اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہے اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وہی وصیت کی۔ کیا وصیت تھی؟ یا بنی، یا اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ چن لیا ہے، لکم تمہارے لیے، الدین، دین، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام ہی پسند کیا، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص اور دین لائے گا اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں ایسا بندہ خسارے میں ہی جائے گا۔ اللہ کے ہاں کون سا دین مقبول ہے؟ اسلام۔ اللہ نے کون سا دین پسند کیا ہے؟ اسلام۔ اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی تھی، اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام نے بھی کی تھی۔ ساتھ فرمایا فلا تموتن، پس نہ تم مرو، الا مگر وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ کیا چکر ہے کہ نہ تم مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو؟ کیا بندے کو مرتے وقت کا پتہ ہوتا ہے؟ پتہ ہے کسی کو کب مرنا ہے؟ ہاں، پتہ ہے مرتے وقت کیا حالت ہوگی، کن حالات میں ہم ہوں گے، کسی کو پتہ ہے؟ نہیں نہ پتہ۔ تو پھر یہ کیوں کہا کہ نہ تم مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو؟ یعنی مرتے وقت تمہارا اسلام، ایمان، کلمہ توحید ضروری ہے مرتے وقت۔ کیوں کہا؟ یہ بھی کہا جا سکتا تھا نہ تم زندہ رہو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا۔ کئی سوال ہیں۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ نہ تم زندہ رہو مگر تم اس حال میں کہ مسلمان ہو؟ حالانکہ زندگی میں بھی اسلام کی ضرورت ہے۔ تو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے۔ جس طرح کا خاتمہ ہوگا اسی طرح کا قیامت کے دن حشر ہوگا۔ بندہ ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا، آخر میں آ کے کوئی غلط جملہ بول اٹھا، ساری زندگی کی نیکیاں برباد، اور آخرت میں وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ جس کی دلیل و حدیث ہے کہ ایک بندہ بڑا ہی نیک تھا، بڑا ہی نیک، اور بڑا ہی اپنے بھائی کا خیر خواہ تھا۔ بھائی سے بار بار غلطی ہوتی، اس کو سمجھاتا ایک دن غصے میں آ کے نا اس نے کہہ دیا واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں کبھی معاف نہیں کرنا۔
اسی ایک جملے پر اس کی پکڑ ہوئی، ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو گئی، اور اللہ نے اس بندے کو اٹھا کے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اور دوسری طرف بچہ یہودیوں کا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ساری زندگی جتنی زندگی تھی یہودیت میں گزری، جب موت کا وقت آیا آپ علیہ السلام نے فرمایا او بچے لا الہ الا اللہ پڑھ۔ چھوٹا سا بچہ تھا، نبی علیہ السلام کی محفل میں اکثر آتا تھا، بیمار ہوا، نبی علیہ السلام نے پوچھا کہاں ہے وہ بچہ، آتا نہیں آج کل، ہے یہودی تھا، یہودیوں کا بچہ تھا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بیمار ہے، نبی علیہ السلام تیمارداری کے لیے چلے گئے گھر میں، اور بڑی بیماری اس کی شدت اختیار کر چکی تھی، فرمایا وہ بچے لا الہ الا اللہ پڑھ۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا تھے ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، انہوں نے کہا کہ ابو القاسم کی اطاعت کر لے، جو کہتے ہیں پڑھ لے۔ اس بچے نے لا الہ الا اللہ کہا، یہاں پہ یہ جملہ ادا کیا، وہاں پہ اس بچے کی روح پرواز کر گئی۔ آپ علیہ السلام جب گھر سے نکلے، حشاش بشاش چہرہ، صحابہ نے وجہ پوچھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے میری وجہ سے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت کا مالک بنا دیا۔ کیوں؟ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو گیا، اس لیے فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ خاتمے پہ فیصلے ہوں گے، خاتمہ اچھا ہوگا، قیامت کے دن بھی خیر ہی خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ بندہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جب تمہاری موت آئے نا تو کلمہ توحید پہ آئے، حالت اسلام حالت ایمان میں آئے۔ موت کے تعلق سے 3 حقیقتیں یاد رکھیں۔ پہلی حقیقت یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا، کسی کو اس سے فرار نہیں، کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ دوسری حقیقت وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو بھی نہیں پتا زمین کے کس حصے پہ اور کس وقت اس کی موت آ جائے۔ کسی کو پتا ہے کب موت آنی ہے، کس زمین کے ٹکڑے پہ آنی ہے؟ اللہ کی قسم کسی کو پتہ چل جائے میری فلاں جگہ پہ موت ہے، وہ پہلے ہی وہاں سے بھاگ نکلے۔ کسی کو نہیں پتا کس زمین کے ٹکڑے پہ موت ہے اور کس حال میں موت ہے۔ 2 حقیقتیں ہو گئی، ایک ہر ایک کو مرنا ہی مرنا ہے، دوسرا یہ بھی نہیں پتا کب مرنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ موت کے وقت تمہارا مسلمان ہونا ضروری ہے، لازمی ہے۔ کیسے بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کے بہت سے اسباب ہیں، کبھی موقع ملا آگے ہم عرض کریں گے کہ کس طریقے سے موت جو ہے وہ انسان کی اچھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ صدقہ کیا کرو، صدقہ الصدقہ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو ختم کرتا ہے، وتدفع میتۃ السوء، صدقہ جو ہے وہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ ایک اور کام ہے کہ زندگی میں کسی چیز کی مستقل طور پہ عادت ڈالیں، ہر وقت زبان جو ہے ذکر سے تر رہے، لا الہ الا اللہ ہر وقت پڑھتے رہیں، کوئی تکلیف آئے منہ سے لا الہ الا اللہ نکلے، یا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ، اس کی زبان کو عادت ڈالیں اور جسم کو عبادت کا عادی بنائیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں لمبے لمبے قیام کرتے، نماز پڑھتے تھے، جب موت کا وقت آیا تو سجدے کی حالت میں آیا۔ وہ ایک مولانا عبد المتین اصغر صاحب، ساری زندگی دین کی خدمت کی، صحابہ کا دفاع کیا، اور موت جب آئی اسٹیج پہ، یہ پچھلے دنوں کا واقعہ ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں صحابہ کے دفاع میں، اسی حالت میں موت کا پیغام آ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ ایک محدث کا قصہ ہمیں یاد آیا، ساری زندگی حدیث کی خدمت کی، موت کے وقت بھی وحی ملا، لہٰذا
موت کی تیاری کیسے کرنی ہے، اپنے آپ کو عادی بنائیں کسی نہ کسی عبادت کا۔ محدث کا قصہ کیا ہے، بیمار ہوئے وہ محدث، شدید بیمار، ان کے دو دوست تھے، ان کو پتہ چلا، ایک کا نام ہے ابو حاتم الرازی اور دوسرے کا نام ہے محمد بن مسلم الرازی۔ بیمار ہونے والے کا نام ہے ابو زرع الرازی۔ کیا نام ہے؟ ابو زرع رازی۔ ابو زرع رازی بیمار ہے۔ اب یہ دونوں دوست محمد بن مسلم الرازی اور ابو حاتم الرازی تشریف لائے تیمارداری کے لیے۔ یہاں پہ آ کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہی عزیز اور بڑے ہی پیارے دوست اور وقت کے محدث یہ تو شدید بیمار ہیں۔ اب سوچا کہ ان کو کیسے کلمے کی تلقین کی جائے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، مانا کہ جب موت کا وقت آئے تو ان کو تلقین کرنی ہے لا الہ الا اللہ کی۔ کیوں؟ اس وقت جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ پکا جنتی ہے۔ اب وہ سوچنے لگ پڑے کہ کیسے کہیں، اگر ہم نے کہا لا الہ الا اللہ کہو، ہو سکتا ہے انکار کر دے، ساری زندگی کی محنت ضائع ہو جائے۔ اگر نہ کہا پھر بھی بات ماڑی ہے، بات اچھی نہیں ہے، تلقین کریں۔ ذہن میں خیال آیا ساری زندگی یہ بندہ حدیث کی خدمت کرتا رہا ہے، کیوں نہ ہم اسے حدیث کی طرف اس کی توجہ دلائیں، ہو سکتا ہے اسی حساب سے یہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، صدقے اور قربان جائیں۔ اور جو لوگ یہ حدیث کے فن کو جانتے ہیں نا، وہ یہ قصہ پڑھ کے حیران ہوتے ہیں کہ وہ دوستوں نے کیا اسکیم لڑائی۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے اللہ کے لیے اپنی دوستی اچھی رکھیں۔ یہ جو دوست ہے نا، اچھے دوست، یہ آخری وقت بھی یہی کام آتے ہیں، اور برا جو دوست ہوتا ہے نا، وہ آپ کی زندگی بھی برباد کر دے گا، آخرت بھی برباد کر دے گا۔ بڑے کہتے ہیں کہ ہمارا بڑے لوگوں سے رابطہ ہے جی، دوست ہمارے بڑے برے ہیں لیکن ہم بڑے اچھے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوست برے ہیں تو آپ اچھے ہی کیسے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے المرء علی دین خلیلہ، بندہ ہمیشہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ کسی کو چیک کرنا ہے کہ یہ کتنا اچھا ہے، اس کے دوست دیکھ لو، دوست اچھے ہیں تو یہ بھی اچھا ہے، دوست برے ہیں تو یہ بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ دوست آئے، ایک کہنے لگا کہ حدیث پڑھتے ہیں اور غلط پڑھیں گے یا لڑکھڑائیں گے، یقیناً اس سے دیکھا نہیں جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی سند مکمل نہیں ہو رہی، ضرور یہ کوشش کرے گا پوری کرنے کی۔ ایک نے شروع کی حدیث پڑھنی، حدثنا بندار قال حدثنا ابو صالح فتلجلجا، زبان لڑکھڑا گئی، نہیں آئی۔ اب دوسرا دوست محمد بن مسلم الرازی، وہ کہتا ہے تمہیں نہیں آتی، میں پڑھتا ہوں۔ اچھا جی آپ پڑھیں۔ پڑھنے لگے حدثنا بندار قال حدثنا ابو صالح فتلجلجا، دو ہی بندوں کے نام پڑھے، سند کے، زبان لڑکھڑائی، وہ بھی رک گئے۔ صدقے اور قربان جائے اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی ایسا حدیث کے ساتھ، قرآن کے ساتھ محبت والا ہمیں بھی ایسا معاملہ عطا فرمائے۔ ابو زرع رازی بیمار شدید اور لیٹے ہوئے اپنے ساتھیوں کو فرمانے لگے اجلسونی، مجھے بٹھاؤ۔ اتنا ادب حدیث کا، بیمار ہے پھر بھی لیٹ کے حدیث بیان کرنا گوارا نہیں کی، فرمایا سہارا دو مجھے۔ ان دونوں دوستوں نے سہارا دے کے بٹھا دیا، یوں بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں تمہیں نہیں آتی، میں سناتا ہوں۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو صالح قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن كثير بن مرہ عن صالح بن ابی غریب عن كثير بن مرہ عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ فحرجت روحه مع الہوا حرف الحاء۔ فرمایا کہنے لگے کہ مجھے یہ حدیث میرے استاد محمد بن بشار نے بیان کی، ان کو ان کے استاد ابو صالح نے بیان کی، ان کو ان کے استاد عبد الحمید بن جعفر نے بیان کی، ان کو ان کے استاد کثیر بن مرہ نے الحضرمی نے بیان کی،
ان کو ان کے استاد معاذ بن جبل نے بیان کی. وہ فرماتے ہیں یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے موت کے وقت لا الہ الا اللہ کہا، جب یہ لا الہ الا اللہ کی ہاں زبان سے نکلی ہے، یہاں سے روح بھی جسم سے نکل کر پرواز کر گئی. کتنا پیارا خاتمہ. اللہ ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ، موت آئے ہمیں بھی ایسے ہی کلمہ توحید نصیب فرمانا. پوری سند پڑھ کے سنائی. سند کے بعد فرمانے لگے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یہاں سے لا الہ الا اللہ ادا ہوا، جنت کے الفاظ بھی ابھی ادا نہیں ہوئی، وہیں پہ روح پرواز کر گئی. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. فرمایا کہ ووصّا بہا، اور وصیت کی اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یا بنی، یا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ پاک نے تمہارے لیے دین اسلام کو ہی چن لیا ہے. فلا تموتن، پس نہ تم مرو، الا مگر وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اللہ ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ، موت آئے کلمہ توحید نصیب فرمانا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.